بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فصل ویشترط فی انتاج الشکل الثانی بحسب الکیف ای الایجاب والسلب اختلاف المقدمتین فإن كانت الصغرى موجبة كانت الكبرى سالبة وبالعكس وبحسب الكم الكلیة والجزئیة كلیة الكبرى وإلا يلزم الاختلاف الموجب لعدم الانتاج۔ تو مصنف فرماتے ہیں فصل، یہ فصل ہے کس کے بیان میں؟ شکل ثانی کے بیان میں۔ تو اس سے پہلے شکل اول کا بیان تفصیل کے ساتھ گزرا۔ اب اس فصل میں شکل ثانی کو بیان کر رہے ہیں مصنف۔ تو ما سبق میں آپ نے اس بات کو جانا کہ اشکال 4 میں منحصر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حد اوسط، صغریٰ، کبریٰ دونوں میں حد اوسط ہوتے ہیں۔ تو حد اوسط یا تو صغریٰ میں محمول کی جگہ اور کبریٰ میں موضوع کی جگہ ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو وہ شکل اول ہے، یا اس کے برعکس ہوگا تو وہ شکل رابع ہے۔ برعکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صغریٰ میں موضوع کی جگہ اور کبریٰ میں محمول کی جگہ ہو تو وہ شکل رابع ہے، یا یہ کہ حد اوسط، صغریٰ، کبریٰ دونوں میں محمول کی جگہ ہو، دونوں میں محمول ہو تو شکل ثانی ہے، اور اگر دونوں میں موضوع ہے تو شکل ثالث ہے۔ تو یہ تو رہی اشکال کے 4 میں منحصر ہونے کی وجہ۔ اسی سے شکل ثانی کی تعریف آپ کو معلوم ہوئی کہ شکل ثانی وہ شکل ہے جس میں حد اوسط، صغریٰ، کبریٰ دونوں میں محمول ہوں۔ صغریٰ، کبریٰ دونوں میں محمول ہوں تو یہ ہے شکل ثانی۔ واضح ہے کہ جس طریقے سے شکل اول میں ضروب محتملہ 16 ہیں، ویسے ہی شکل ثانی میں بھی، اسی طریقے سے شکل ثالث میں بھی، اور اسی طریقے سے شکل رابع میں بھی ضروب محتملہ 16 ہیں۔ ہاں، ضروب محتملہ تو شکل ثانی میں بھی 16 ہیں، مگر ان ضروب محتملہ میں سے ضروب منتجہ نتیجہ دینے والے ضروب 4 ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ شکل ثانی میں بھی ضروب 16 ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ابھی آپ نے شکل ثانی کی تعریف سماعت فرمائی کہ صغریٰ، کبریٰ دونوں میں حد اوسط محمول ہوں تو شکل ثانی ہے۔ صغریٰ بھی ایک قضیہ ہے، کبریٰ بھی ایک قضیہ ہے۔ صغریٰ بھی محصورات 4 سے متصف ہوتا اور کبریٰ بھی محصورات 4 سے متصف ہوتا۔ میری مراد یہ ہے کہ صغریٰ بھی موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کبریٰ بھی موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ
جزئیہ ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے کہ صغریٰ بھی 4 قضایہ ہیں اور کبریٰ بھی 4 قضایہ ہیں، اور 4 کو 4 میں جب ضرب دیں گے تو 16 ہوتے ہیں، تو ضروب کل ضروب محتملہ کل 16 ہوئے، کیونکہ ضرب کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ ضرب کس کا نام ہے؟ صغریٰ اور کبریٰ کے اقتران کا نام ہے۔ صغریٰ اور کبریٰ کے ملاپ کا نام ضرب ہے، تو ضروب 16 ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کی ایک سیدھی لکیر کھینچیے۔ ضروب محتملہ کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو صفحہ کے بیچ میں ایک سیدھی لکیر کھینچیے اور ایک طرف صغریٰ اور ایک طرف کبریٰ لکھ ڈالیے۔ لکھا آپ نے، رائٹ ہینڈ سیدھے طرف صغریٰ لکھ دیے اور بائیں طرف آپ کبریٰ لکھے۔ اب صغریٰ موجبہ کلیہ بھی ہوتا ہے، تو صغریٰ میں موجبہ کلیہ کو لے لیجئے، آپ صرف ایک موجبہ کلیہ کو لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ اس موجبہ کلیہ کو 4 بار لکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ کبریٰ میں موجبہ کلیہ بھی ہے، موجبہ جزیہ بھی ہے، سالبہ کلیہ بھی ہے، سالبہ جزیہ بھی۔ تو اس موجبہ کلیہ کو 4 کے ساتھ آپ ملائیں گے تو 4 ضروب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب نیچے آ جائیے، موجبہ جزیہ کو 4 بار لکھیے اور موجبہ جزیہ کو کبریٰ کے 4 کے ساتھ ملائیے۔ 4 یعنی موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ کے ساتھ ملائیے تو پھر آپ کو 4 ضروب ہوں گے۔ 4 4 8 ہو گئے۔ اب پھر صغریٰ میں سالبہ کلیہ کو 4 مرتبہ لکھیے اور کبریٰ میں موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ کو لکھیے اور اس سالبہ کلیہ کو ہر ایک کے ساتھ ملائیے تو 4 اور ضروب آپ کو ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے صغریٰ میں سالبہ جزیہ کو 4 بار لکھیے اور کبریٰ میں موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ سب کو لکھیے اور اس سالبہ جزیہ کو ہر ایک کے ساتھ ملائیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 اور ضروب ہوں گے۔ تو شکل ثانی میں بھی ضروب کتنے ہیں؟ ضروب کتنے ہیں؟ 16 ہیں، جس طریقے سے کہ شکل اول میں ضروب 16 ہیں۔ مگر جس طریقے سے کہ شکل اول میں ان 16 ضروب میں سے صرف 4 ضروب نتیجہ دینے والے ہیں اور باقی ضروب عقیمہ ہیں، بانجھ ہیں، نتیجہ دینے والے نہیں ہیں، ٹھیک یہی حال شکل ثانی میں بھی ہے۔ شکل ثانی میں بھی ہے، بئی معنی یہی حال ہے کہ شکل ثانی میں بھی صرف 4 ضروب نتیجہ دینے والے ہیں، 12 ضروب نتیجہ دینے والے نہیں ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ کس طور پر؟ کون کون 12 نتیجہ نہیں دیتے ہیں؟ تو نتیجہ نہیں دیتے ہیں تو جس طریقے سے آپ نے شکل اول میں سے 12 ضروب کے تعلق سے جان لیا کہ یہ نتیجہ نہیں دیتے ہیں اور نتیجہ دینے والے صرف 4 فلاں فلاں ضروب ہیں، اس کو آپ نے اس طریقے سے جانا تھا کہ شکل اول کے شرائط پر تمام 16 ضربوں کو آپ نے پرکھا کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کے لیے جو شرط ہے ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ کی شرط ہے، اس معیار پر 16 ضروب میں سے کون کون ضروب اترتے ہیں تو جب آپ نے پرکھا شکل اول کی شرطوں پر تمام 16 ضروب کو، تو آپ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ صرف 4 ضروب میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں۔ کون سے شرطیں؟ ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ، کہ صغریٰ کو موجبہ ہونا چاہیے اور کبریٰ کو کلیہ ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف 4 ضروب میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، اس لیے 4 ضروب منتجہ ہیں، باقی 12 منتجہ نہیں ہیں۔ ٹھیک اسی انداز سے شکل ثانی، شکل دوم کے ضروب کو بھی آپ پرکھ لیجئے۔ شکل
ثانی کی شرط پر کہ شکل ثانی کی جو بھی شرط ہے وہ شرائط، شکل ثانی کے جو بھی شرائط ہیں وہ شرائط کیا تمام 16 ضروب میں پائی جاتی ہیں یا یہ کہ صرف بعض میں پائی جاتی ہے؟ تو جب آپ پرکھنے چلیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے ضروب میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں۔ شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرائط تمام ضروب میں نہیں پائی جاتی ہیں، بلکہ صرف 4 ضروب میں شکل ثانی کی شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو شکل ثانی میں بھی صرف 4 ضروب منتجہ ہیں، نتیجہ دینے والے ہیں، اور 12 اقیمہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کو پرکھنا ہے کیسے تمام 16 ضروب کو شکل ثانی کی شرائط پر پرکھنا ہے۔ اب آپ کہیں گے شکل ثانی کی شرط کیا ہے؟ تو سماعت فرمائیں۔ کیف کے اعتبار سے، کیف یعنی ایجاب و سلب، بار بار بیان کر چکا ہوں، ایجاب و سلب کے اعتبار سے دونوں مقدمہ کا مختلف ہونا، بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی صغریٰ موجبہ ہو تو کبریٰ کلیہ ہو، صغریٰ موجبہ ہو تو کبریٰ سالبہ ہو، صغریٰ سالبہ ہو تو کبریٰ موجبہ ہو، یہ دو مقدموں کا اختلاف ہے کیف کے اعتبار سے۔ تو شکل ثانی کی ایک شرط تو یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، بات واضح ہو چکی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبریٰ کلیہ ہو۔ تو شکل ثانی کی بھی کچھ لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس اتنی سی شرط ہے کہ دونوں مقدمہ ایجاب و سلب میں مختلف ہوں اور کبریٰ کلیہ ہو۔ اس شرط پر جب آپ تمام 16 ضروب کو پرکھیں گے تو اس شرط پر 16 ضروب میں سے صرف 4 ضروب کھری اتریں گی کہ صرف 4 ضروب میں یہ بات پائی جائے گی کہ دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہیں اور ملنے کے وقت ایجاب و سلب میں مختلف ہیں اور کبریٰ کلیہ ہے۔ تو وہی 4 ضروب جو ان شرائط پر کھری اترتی ہیں وہی ضروب منتجہ ہیں، وہی نتیجہ دینے والے ضروب ہیں شکل ثانی میں۔ باقی جو بچ جاتے ہیں، جو ان شرائط پر کھرے نہیں اترتے ہیں، باقی ضروب جن میں یہ شرائط نہیں پائی جاتی ہے، یعنی دونوں مقدموں کا ایجاب و سلب میں اختلاف اور کبریٰ کا کلیہ ہونا، یہ شرط نہیں پائی جاتی ہیں، باقی ضروب جن میں یہ شرط نہیں پائی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ضروب نتیجہ دینے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ضروب اقیمہ ہوں گے۔ تو بات صاف ہوئی کہ شکل ثانی میں بھی نتیجہ دینے والے ضروب 4 ہیں اور باقی 12 اقیمہ ہیں۔ فصل، یہ فصل شکل ثانی کے بیان میں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي إِنْتَاجِ الشَّكْلِ الثَّانِي، اور شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے شرط ہے، کیف کے اعتبار سے وضاحت میں کر چکا ہوں، یعنی ایجاب و سلب کیف سے مراد ہے، ایجاب و سلب کے اعتبار سے دونوں مقدمہ کے مختلف ہونے کی۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ شکل ثانی میں کیف کے اعتبار سے اس بات کی شرط ہے کہ دونوں مقدمے قیاس کے دونوں مقدمے یعنی صغریٰ کبریٰ
مختلف ہوں کس بات میں؟ ایجاب و سلب میں. یعنی اگر صغرا موجبہ ہو تو کبریٰ سالبہ ہو، اور اس کے برعکس یعنی صغرا سالبہ ہو تو کبریٰ موجبہ ہو. اس بات کی شکل ثانی میں شرط ہے، یعنی شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے اس بات کی شرط ہے کہ دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہوں. فَإِنْ كَانَتِ الصُّغْرَىٰ موجبہ، جب یہ شرط ہے کہ دونوں مقدمے ایجاب و صغرا اور کبریٰ ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، تو اگر صغرا موجبہ ہو تو کبریٰ کو سالبہ ہونا چاہیے، اور برعکس، اور اس کے برعکس یعنی صغرا اگر سالبہ ہو تو کبریٰ کو موجبہ ہونا چاہیے. تو شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے کیف کے اعتبار سے یہ شرط ہے کہ دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہوں وبحسب الکم. اور کم کے اعتبار سے شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ کبریٰ کلیہ ہو، کم مقدار یعنی کلیت و بعضیت کے اعتبار سے انتاج کے لیے نتیجہ دینے کے لیے شکل ثانی میں یہ شرط ہے کہ کبریٰ کلیہ ہو. واضح طور پر شکل ثانی کے نتیجہ دینے کے لیے دو شرط ہیں. دونوں مقدمے، نمبر 1، دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہوں. اس کی وضاحت ہو چکی، مطلب صغرا موجبہ ہو تو کبریٰ سالبہ ہو، صغرا سالبہ ہو تو کبریٰ موجبہ ہو. یہ رہی پہلی شرط. دوسری شرط، کبریٰ شکل ثانی میں کبریٰ کلی ہو. کبریٰ کیا ہو؟ کلی. تو شکل ثانی کے انتاج کے لیے یہ دو شرطیں ہیں بس. کہتے ہیں اور کم کے اعتبار سے یعنی کلیت و جزئیت کے اعتبار سے شکل ثانی کے انتاج میں شرط ہے، کبریٰ کے کلی ہونے کی شرط ہے، ورنہ اختلاف لازم آئے گا جو عدم انتاج کا باعث ہوگا. یعنی قیاس کا صادقانہ، سمجھ رہے ہیں، کبھی نتیجہ کے موجبہ ہونے کے ساتھ اور کبھی سالبہ ہونے کے ساتھ. وَنَتِیجَةُ هَذَا الشَّکْلِ، یہ جو شکل ثانی ہے، یہ بات آپ محفوظ رکھیے کہ شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ ہوگا. کیوں سالبہ ہوگا؟ اس لیے کہ شکل ثانی کے انتاج کے لیے شرط تھی دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہوں. یعنی ایک موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکل ثانی کے ضروب منتجہ ایسے دو مقدمات سے مرکب ہوں گے جن میں سے ایک موجبہ اور دوسرا سالبہ ہوگا. اگر پہلا موجبہ تو دوسرا سالبہ ہوگا، پہلا سالبہ تو دوسرا موجبہ ہوگا، تو یہ دو مقدمات مرکب ہوں گے موجبہ اور سالبہ سے، ایجاب و سلب سے. اور آپ خوب جانتے ہیں نتیجہ عدون کے تابع ہوتا ہے، اور موجبہ اور سالبہ میں عدون سالبہ ہے. اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سالبہ یہ مائنس اور موجبہ پلس ہے، اور مائنس پلس سے جو مرکب ہو وہ مائنس ہی ہوا کرتا ہے. اس لیے اس شکل کا نتیجہ یعنی شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ ہوگا. تو کہتے ہیں وَنَتِیجَةُ هَذَا الشَّکْلِ، اور اس شکل یعنی شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ ہوگا. بات ہو چکی. وَضُرُوبُ النَّاتِجَ أَيْضًا أَرْبَعَ، اس شکل کے
نتیجہ دینے والے ضروب بھی 4 ہیں۔ اس کی تفصیل میں شروع میں بیان کر چکے۔ کیوں؟ اس شکل میں بھی ضروب محتملہ کتنے ہیں؟ 16 ہیں، جس کو میں بیان کر چکا، کیونکہ صغریٰ بھی قضیہ، کبریٰ بھی قضیہ، صغریٰ بھی محصورات اربع سے متصف ہوتا، کبریٰ بھی محصورات اربع سے متصف، تو صغریٰ بھی 4 قضیہ، کبریٰ بھی 4 قضیہ، اور 4 کو 4 میں ضرب دیں گے تو 16۔ تو اس شکل ثانی کے بھی ضروب محتملہ 16 ہیں، مگر تمام 16 یہ نتیجہ دینے والے ضروب نہیں ہیں، ضروب ناتجہ نہیں ہیں، بلکہ صرف 4 نتیجہ دینے والے ہیں، اور باقی 12 ضروب یہ عقیمہ ہیں، بانجھ ہیں، نتیجہ دینے والے نہیں ہیں۔ اس کو آپ کیسے جانیں گے؟ میں طریقہ بتا دیا کہ دیکھیے، تمام 16 ضروب کو جب آپ پرکھیں گے، شکل ثانی کی شرط پر پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام 16 ضروب میں سے کن میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ دونوں مقدمے، کن ضروب میں یہ شرط پائی جاتی کہ دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہوں اور کبریٰ کلیہ ہو۔ جب آپ پرکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شرط صرف 4 ضروب میں متحقق ہوتی ہیں، یہ شرط پائی جاتی ہیں۔ کون سے شرط؟ دونوں مقدمے یعنی صغریٰ اور کبریٰ کا ایجاب و سلب میں اختلاف اور کبریٰ کا کلی ہونا، یہ شرط صرف 4 ضروب میں پائے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے 4 ضروب ہیں اس کو خود مصنف بیان کر رہے ہیں۔ تو 4 ضروب میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، تو جن 4 ضروب میں یہ شرطیں پائی جاتی ہیں، 16 ضروب میں سے وہ 4 ضروب جس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ ایجاب و سلب میں مختلف اور کبریٰ کلیہ ہے، جن 4 ضروب میں یہ شرط پائی جاتی وہی 4 ضروب نتیجہ دینے والے ہیں، باقی 12 ضروب عقیمہ ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ وضروب الناتجہ ایضاً اربعہ، وضروبہ الناتجہ اور شکل ثانی کے نتیجہ دینے والے ضروب بھی 4 ہیں۔ بھی کا مطلب جس طریقے سے کہ شکل اول کے نتیجہ دینے والے ضروب 4 ہیں، ویسے ہی شکل ثانی کے نتیجہ دینے والے ضروب بھی 4 ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا وہ شکل ثانی کے نتیجہ دینے والے ضروب جو 4 ہیں وہ کون کون ہیں؟ تو سماعت فرمائیں۔ ضرب اول، ضرب اول، ضرب آپ خوب سمجھ چکے ہیں، صغریٰ اور کبریٰ کے ملاپ کو کہتے ہیں ضرب اول۔ صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ دیکھ لیجئے، صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ دیکھیے تو اس ضرب میں شکل ثانی کی دونوں شرط پائی جا رہی کہ نہیں؟ دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہیں کہ صغریٰ موجبہ کلیہ ہے اور کبریٰ سالبہ کلیہ، پہلی شرط پائی گئی اور دوسری شرط بھی پائی جا رہی، کبریٰ کو کلیہ ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ ضرب اول مرکب ہے کبریٰ سالبہ کلیہ سے۔ اسی طریقے سے باقی 3 ضروب میں بھی آپ دیکھتے جائیے گا کہ یہ شرط پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ 3 ضروب جسے بھی مصنف رکھنے والے ہیں، ان 3 ضروب میں بھی شکل ثانی کی شرط پائی جاتی ہیں، تو چاروں ضروب میں شکل ثانی کی دونوں شرطیں موجود ہیں، اس لیے چاروں ضروب نتیجہ دینے والے ہیں۔ 4 ضروب میں سے پہلا ضرب تو وہ ہے کہ صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہے۔ ضرب اول صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہے، جیسے آپ کا یہ قول مثال کے طور پر کل کلب حیوان، آپ کا یہ قول مصنف بھی مثال اس کی بیان کریں گے، وہ اس پر بھی چشمہ ہو جائے گی کیونکہ جے اور بے وغیرہ سے مثال بیان کریں گے۔ بہرحال
جیسے کل کلب حیوان ولا شے من الحجر بحیوان، یہ شکل ثانی ہے اور شکل ثانی کی ضرب اول ہے۔ شکل ثانی اس لیے ہے کہ دیکھ لیجئے کہ حیوان حد اوسط ہے، اور حیوان جو حد اوسط ہے صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ، صغریٰ میں بھی محمول ہے اور کبریٰ میں بھی محمول ہے، صغریٰ میں بھی محمول ہے، کبریٰ میں بھی محمول ہے، حد اوسط دونوں میں محمول ہو تو آپ سن چکے کہ شکل ثانی ہے، تو یہ شکل ثانی ہے اور شکل ثانی کی ضرب اول ہے، اس لیے کہ کل کلب حیوان صغریٰ موجبہ کلیہ ولا شے من الحجر بحیوان کبریٰ سالبہ کلیہ، تو یہ ضرب اول مرکب ہے کبریٰ موجبہ کلیہ، صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ سے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا فلا شے من الکلب بحجر۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو نتیجہ ہے یہ صحیح ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے ابھی بیان کریں گے۔ پہلے آپ سیدھے طور سے ضرب اول، ضرب دوم، ضرب سوم، ضرب چہارم کو آپ جان لیجئے کہ ضرب اول کس کا نام ہے، ضرب دوم کس کا نام ہے، ضرب سوم اور ضرب چہارم کس کا نام ہے۔ تو ضرب اول جانیں کہ ضرب اول وہ ہے جو صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ ضرب دوم۔ ضرب ثانی کسے کہیں گے تو صغریٰ سالبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ دیکھیے دونوں شرط پائی جا رہی ہے، اختلاف المقدمتین بحسب الکیف اور کلیت کبریٰ، سمجھ رہے ہیں؟ تو صغریٰ سالبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو، یہ ضرب ثانی ہے شکل ثانی کی۔ جیسے لا شے من الحجر بحیوان، لا شے من الحجر بحیوان صغریٰ سالبہ کلیہ ہے اور کل انسان حیوان کبریٰ موجبہ کلیہ ہے، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لا شے من الحجر بانسان۔ یہ ضرب ثانی۔ ضرب ثالث صغریٰ موجبہ جزئیہ کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ کیا کہا؟ صغریٰ موجبہ جزئیہ کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ دیکھیے اس تیسرے ضرب میں بھی شکل ثانی کی دونوں شرط پائی جا رہی ہے کہ مقدمتین ایجاب و سلب میں مختلف ہیں اور کبریٰ کلیہ ہے، کبریٰ کلیہ ہے، کیونکہ کہا ضرب ثالث نام ہے کس کا؟ صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب کا نام ضرب ثالث ہے۔ جیسے آپ کا قول بعض الحیوان انسان، یہ صغریٰ ہے، بعض الحیوان انسان یہ صغریٰ ہے جو موجبہ جزئیہ ہے، کیونکہ انسان کو ثابت مانا گیا، حیوان کے بعض افراد کے لیے محمول کو ثابت مانا گیا، موضوع کے بعض افراد کے لیے، تو بعض الحیوان انسان یہ موجبہ جزئیہ صغریٰ ہے، اور لا شے من الفرس بانسان یہ سالبہ کلیہ ہے کہ انسان کی انسان ہونے کی نفی ہے، فرس کے ہر ایک فرد سے محمول کی نفی موضوع کے ہر فرد سے ہے، اور یہ سالبہ کلیہ ہے، اور یہ سالبہ کلیہ کبریٰ ہے، سالبہ کلیہ کبریٰ ہے، تو یہ قیاس مرکب ہے، یہ ضرب مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ سے اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض الحیوان لیس بفرس۔ ضرب رابع۔ ضرب رابع شکل ثانی میں گفتگو چل رہی ہے۔ ضرب رابع صغریٰ سالبہ جزئیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہے۔ جیسے بعض الحیوان لیس بحمار، یہ صغریٰ ہے جو سالبہ جزئیہ ہے، اور کل ناحق حمار موجبہ کلیہ ہے، تو دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف بھی ہیں، کبریٰ کلیہ بھی ہے، تو ضرب رابع مرکب ہوا سالبہ جزئیہ، ضرب رابع مرکب ہے سالبہ جزئیہ۔ جیسے آپ کا قول بعض الحمار لیس بحمار، بعض الحیوان لیس بحمار، اور کبریٰ موجبہ کلیہ، جیسے آپ کا قول کل ناحق حمار، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بعض الحیوان لیس بناحق۔
احدھا من کلیتین، شکل ثانی کے ضروب ناتجہ میں ضرب اول یہ مرکب ہے دو کلیہ سے، یعنی صغریٰ موجبہ کلیہ ہو، صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے ضرب اول مرکب ہے، تو یہ ضرب اول نتیجہ دے گا سالبہ کلیہ کا، جیسے ہمارا یہ قول کلو جے بے صغریٰ ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ میں جے اور بے کو آپ کی سہولت کے لیے بدل دیتا ہوں، کلو جے بے کو کلو حیوان حساس سے، یعنی ہمارا قول کلو حیوان حساس یہ صغریٰ ہے، موجبہ کلیہ ہے، اور ہمارا قول لا شیء من عیب، یعنی اسے بھی بدل دیتا ہوں لا شیء من حجر، لا شیء من الحجر بحساس، لا شیء من الحجر بحساس سے، اور یہ سالبہ کلیہ ہے، تو یہ صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ ضرب اول مرکب ہوا، کس سے؟ صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ سے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لا شیء من جے یعنی لا شیء من الحیوان بحجر، لا شیء من الحیوان بحجر، اس کا نتیجہ ہوا۔ تو ضرب اول مرکب کس سے ہے؟ ضرب اول مرکب ہے صغریٰ موجبہ کلیہ اور صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے، جس کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہے۔ مادی مثال میں رکھا اس کو مثال میں یوں رکھا کہ دیکھیے صغریٰ میں ہے کلو حیوان حساس موجبہ کلیہ، کبریٰ میں لا شیء من الحجر بحساس سالبہ کلیہ، اس کا نتیجہ سالبہ کلیہ یعنی لا شیء من الحیوان بحجر۔ اب رہی یہ بات کہ ضرب اول شکل ثانی کے ضرب اول کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہے، یعنی کلو حیوان حساس لا شیء من الحجر بحساس کا نتیجہ لا شیء من الحیوان بحجر، یہ نتیجہ صحیح ہے، درست ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں والدلیل علی ھذا الانتاج، ضرب اول کے اس انتاج کی، اس نتیجے دینے کی، اس نتیجے کی دلیل کہ ضرب اول کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہے، اور مثال کی روشنی میں جو ہم نے رکھا کہ کل حیوان حساس لا شیء من الحجر بحساس کا نتیجہ لا شیء من الحیوان بحجر ہے، اس کا یہی نتیجہ ہے اور یہ نتیجہ درست ہے۔ اس بات کی دلیل تو مصنف کہتے ہیں والدلیل علی ھذا الانتاج، اس انتاج کی دلیل یہ ہے کہ آپ کبریٰ کا عکس کریں، کبریٰ کا کیا کریں؟ عکس کریں۔ کبریٰ کیا ہے؟ لا شیء من الحجر بحساس، اس کا عکس کریں تو کبریٰ لا شیء من الحجر بحساس یہ سالبہ کلیہ ہے، اور دو درس یا تین درس پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں عکس کا بیان کہ موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کرنے کا نام عکس ہے، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہوتا ہے، تو کبریٰ یہاں پر ہے لا شیء من الحجر بحساس، یہ کبریٰ ہے، اس کا عکس جب آپ کریں گے تو یہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے، تو اس کا عکس ہوگا لا شیء من الحساس بحجر۔ تو لا شیء کبریٰ ہے، اصل ہے لا شیء من الحجر بحساس،
اس اصل کا معکوس اور عکس ہوگا لا شے من الحساس بحجر۔ تو کیا کہتے ہیں، اس انتاج کی دلیل یہ ہے کہ کبریٰ کا عکس کیجئے، فَإِنَّكَ إِذَا عَكَسْتَ الْكُبْرَىٰ، کیونکہ جب آپ کبریٰ کا عکس کریں گے، سمجھ رہے ہیں، عکس کریں گے تو ہو جائے گا لا شے من الحجر بحساس سے لا شے من الحساس بحجر، تو ہو جائے گا لا شے من بیع یعنی لا شے من الحساس بحجر، یہ ہو جائے گا۔ پھر اب آپ کو کیا کرنا ہے، کبریٰ کا آپ نے عکس کر لیا، کبریٰ میں تھا لا شے من الحجر بحساس، اس کا عکس کیا نکلا، لا شے من الحساس بحجر نکلا، آپ نے عکس کر لیا۔ اب عکس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ بِانضمامہ الی الصغریٰ، اس عکس کو صغریٰ کے ساتھ ملائیے، سمجھ رہے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے، یہ جو کبریٰ کا آپ نے عکس کیا ہے اس کو صغریٰ کے ساتھ ملائیے، اور جب اس کو آپ صغریٰ کے ساتھ ملائیں گے، اس کو صغریٰ کے ساتھ ملائیں گے تو شکل اول تیار ہو جائے گا، اور صغریٰ کیا تھا، کل حیوان حساس، تو آپ اس طریقے سے ملائیے، صغریٰ ہے کل حیوان حساس، اسے صغریٰ ہی رکھیے، کل حیوان حساس، اور کبریٰ کا جو عکس ہے وہ لا شے من الحساس بحجر، ان دونوں کو ملائیے، اور ملانے کے بعد یوں بولیے کل حیوان حساس ولا شے من الحساس بحجر، آپ یوں بول دیے۔ اب بولنے کے بعد ایک نظر ڈالیے کہ آپ جو بولے ہیں وہ شکل اول ہے، کیونکہ یہاں حساس حد اوسط ہے جو صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ میں موضوع ہے، تو ابھی جو آپ بولے کل حیوان حساس ولا شے من الحساس بحجر، یہ شکل اول ہے، اور شکل اول بدیہہ الانتاج ہوا کرتا ہے، تو اب یہ جو نتیجہ دے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ لا شے من الحیوان بحجر، کیا نتیجہ ہوگا، لا شے من الحیوان بحجر، اور یہ نتیجہ سالبہ کلیہ ہے، یہ نتیجہ کیا ہے، سالبہ کلیہ ہے، اور پہلے جو آپ نے رکھا تھا کل حیوان حساس لا شے من الحجر بحساس، اس کا نتیجہ یہی تھا لا شے من الحیوان بحجر، تو معلوم ہوا کہ ضرب اول کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں بِانضمامہ الی الصغریٰ، پھر آپ اسے صغریٰ کے ساتھ ملائیں تو شکل اول تیار ہو جائے گا، اور یہ نتیجہ مطلوبہ دے گا، یعنی سالبہ کلیہ کا نتیجہ دے گا، اور مثال کی روشنی میں یہ نتیجہ دے گا لا شے من الحیوان بحجر کا، اور یہی مطلوب ہے۔ والضرب الثانی، اور والضرب الثانی، یہ ضرب ثانی کس کی، شکل دوم کی، کیونکہ اسی میں گفتگو چل رہی ہے، تو کہتے ہیں شکل دوم کا ضرب ثانی کیا ہے، کہتے ہیں من موجبۃ کلیۃ کبریٰ وسالبۃ کلیۃ صغریٰ۔ ضرب ثانی وہ ہے کہ صغریٰ سالبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہے، یہاں پر بھی شکل ثانی کی شرط پائی جا رہی ہے کہ دونوں مقدمے ایجاب و سلب میں مختلف ہیں، بیں طور کہ صغریٰ سالبہ ہے اور کبریٰ موجبہ ہے، اور دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کلیت کبریٰ کی کہ کبریٰ موجبہ کلیہ ہے۔
تو ضرب ثانی کس کا نام ہے؟ ضرب ثانی کس کا نام ہے؟ ضرب ثانی کون سے ضرب میں؟ شکل ثانی کے ضرب ثانی میں ہم ہیں کہ وہ جو مرکب ہو صغرا، صغرا سالبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کی روشنی میں سمجھیے، جیسے ہمارا قول لا شے من جے بے، یہ جے بے سے آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی، اس لیے اس پوری بحث میں جہاں جے بے، بے جے، اے بے، اے دے، بے دے یہ سب آئے گا، اس کو میں ایسی اس کی جگہ پہ مادی مثال رکھوں گا جس سے آپ کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ جیسے ہمارا قول لا شے من جیب، یعنی لا شے من الحجر، لا شے من الحجر بحیوان۔ آپ دیکھیے یہ صغرا ہے اور صغرا سالبہ کلیہ ہے، لا شے من الحجر بحیوان صغرا ہے، سالبہ کلیہ ہے، اور آپ کا ہمارا قول کلو عیب ہے، یعنی کلو انسان حیوان، یہ کبریٰ ہے، کبریٰ موجبہ کلیہ ہے، تو یہ ضرب مرکب ہے، سالبہ کلیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے مرکب ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لا شے من جے اے، یعنی اس کا نتیجہ ہوگا لا شے من الحجر بے انسان، لا شے من الحجر بے انسان، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ضرب ثانی کا نتیجہ ہے لا شے من الحجر بے انسان، لا شے من جے اے، یعنی ضرب ثانی کا بھی نتیجہ سالبہ کلیہ ہے، سالبہ کلیہ ہے، اور ضرب ثانی مرکب کس سے ہے؟ تو آپ نے دیکھا سالبہ کلیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے مرکب ہے، جس کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہے۔ مثال کی روشنی میں صغرا ہے لا شے من الحجر بحیوان، کبریٰ ہے کلو انسان حیوان، اور یہ شکل ثانی ہے کیونکہ حد اوسط صغرا کبریٰ دونوں میں محمول ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ لا شے من الحجر بے انسان، کوئی پتھر انسان نہیں ہے، یہ ہے اس کا نتیجہ۔ اب رہی یہ بات کہ ضرب ثانی کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہے اور یہ درست ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو مصنف خود کہتے ہیں والدلیل علی الانتاج، اس ضرب ثانی کے اس نتیجے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صغرا کا عکس کریں۔ کیا کریں؟ صغرا کا کہتے ہیں صغرا کا عکس کریں۔ صغرا میں آپ نے کون سی مثال رکھی تھی؟ پھر سے مثال کو تازہ کر لیجئے، لا شے من الحجر بحیوان۔ صغرا کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ عکس کرنا ہے۔ تو لا شے من الحجر بحیوان یہ سالبہ کلیہ ہے، اور ابھی بتا چکا ہوں کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی ہوتا ہے، موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کرنا ہے، تو لا شے من الحجر بحیوان کا عکس ہوگا لا شے من الحیوان بحجر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اس انتاج کی دلیل یہ ہے کہ آپ صغرا کا عکس کیجئے، صغرا کا کیا کیجئے؟ عکس کیجئے۔ کر لیا آپ نے، لا شے من الحجر بحیوان کا عکس آپ نے کیا تو معکوس اور عکس ہوا لا شے من الحیوان بحجر۔ پھر کیا کیجئے؟ پھر اس کو کبریٰ بنائیے۔ صغرا کا عکس کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ کبریٰ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کبریٰ بنا دیں گے تو اب ترتیب یہ ہوگی، کیا ترتیب ہوگی؟ ترتیب کیا ہوگی؟ کلو انسان حیوان، پہلے کبریٰ تھا، اب اس کو صغرا بنا دیجیے آپ، کلو انسان حیوان، کیونکہ عکس کو آپ کبریٰ بنا رہے ہیں، عکس کو کبریٰ بنا رہے ہیں، تو ترتیب اس طریقے سے ہوگی۔ کیا بولے؟ اس انتاج کی دلیل یہ ہے
کہ صغرا کا عکس کیجئے، آپ نے صغرا کا عکس کر لیا، عکس کرنے کے بعد اس کو کبرا بنا دیجئے، عکس کو کیا کر دیجئے، کبرا بنا دیجئے۔ عکس کو کبرا آپ نے بنایا تو عکس میں ہے لا شے من الحیوان بے حجر، اس کو کبرا بنایا، اور پہلے جو کبرا تھا اس کو صغرا بنا دیجئے، اور ترتیب اس طریقے سے دیجئے، کلو انسان حیوان لا شے من الحیوان بے حجر۔ جب اس طریقے سے ترتیب دیں گے تو ایک بار غور کر لیجئے کہ ایسا کرنے سے شکل اول تیار ہو گیا، اور شکل اول بدیع الانتاج ہوتا ہے۔ یہ بات ماسبق میں گزر چکی ہے۔ تو جب آپ نے ایسا کیا کہ صغرا کا عکس کر کے اس کو کبرا بنا دیا اور کبرا کو صغرا بنایا، اور ترتیب دے کر کے آپ نے کہا کل انسان حیوان لا شے من الحیوان بے حجر، تو اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لا شے من الانسان بے حجر، لا شے من الانسان بے حجر۔ اب جو نتیجہ نکل رہا ہے لا شے من الانسان بے حجر، پھر نتیجہ کا عکس کیجئے، نتیجے کا عکس کیجئے تو ہوگا لا شے من الحجر بے انسان، بے انسان۔ اور ضرب اول مرکب کس سے تھا؟ ضرب اول کس سے مرکب تھا؟ سالبہ کلیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا، مثلا لا شے من الحجر بے حیوان، کل انسان حیوان، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ لا شے من الحجر بے انسان۔ دیکھیے جب نتیجے کا عکس کیجئے گا لا شے من الحجر بے حیوان کل انسان حیوان، جس کا نتیجہ تھا لا شے من الحجر بے انسان، تو اب آپ کو لا شے من الحجر بے انسان موجود ملے گا، اس کو کہتے ہیں۔ والدلیل علی ھذا الانتاج، اس نتیجے کی دلیل یہ ہے کہ صغرا کا عکس کیجئے جو میں آپ کو بتا دیا، اور پھر اس صغرا کو کبرا بنائیے۔ ایسا جب آپ کریں گے تو شکل اول حاصل ہوگا، اور شکل اول حاصل ہوا تو اس شکل اول سے ایک نتیجہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ نتیجہ جو آپ کو حاصل ہوا، اس نتیجے کا آپ عکس کر دیجئے۔ نتیجے کا جب آپ عکس کریں گے تو ضرب ثانی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہی نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ضرب ثانی کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہے، اور ضرب ثانی مرکب ہے۔ کس سے مرکب ہے؟ سالبہ کلیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا سے مرکب ہے۔ الضرب الثالث من موجبۃ جزئیہ و سالبۃ کلیۃ کبرا ینتج سالبۃ جزئیہ کا قولک ہے۔ ضرب ثالث، شکل ثانی کا تیسرا ضرب، یہ کس کا نام ہے؟ وہ جو مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغرا اور سالبہ کلیہ کبرا سے، یہ ضرب ثانی سالبہ جزئیہ کا نتیجہ دیتا ہے۔ سالبہ نتیجہ اس لیے دیتا ہے کہ مرکب ہے ایجاب و سلب سے، جزئیہ اس لیے اس کا نتیجہ ہے کہ جزئی اور کلی سے مرکب ہو، اور جزئیہ ادون ہے کلیہ سے، تو اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ جیسے آپ کا قول بعض و جیب ہے، میں مادی مثال میں اس کو چینج کرتا ہوں، جیسے آپ کا قول بعض الحیوان انسان، یہ موجبہ جزئیہ صغرا ہے، اور آپ کا قول لا شے من الفرس بے انسان سالبہ کلیہ کبرا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فلیس بعض یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا فلیس بعض الحیوان بے فرس۔ تو دیکھ لیجئے ضرب ثالث کا نتیجہ سالبہ جزئیہ ہے۔ الضرب الرابع من سالبۃ جزئیۃ صغرا و موجبۃ کلیۃ کبرا، ضرب رابع وہ ہے جو سالبہ جزئیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبرا سے مرکب ہے۔ اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ جیسے
آپ کہیں بازو جے لیس بے، یہ صغرا ہے، سالبہ جزئیہ ہے، مادی مثال اس کی جگہ رکھتا ہوں باز الحیوان لیس بحمار۔ اور آپ کا قول کلو ناہکن حمار کبرا ہے، موجبہ کلیہ ہے، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ باز الحیوان لیس بناہکن۔ فصل شرط انتاج الشکل الثالث کون الصغرى موجبة وكون إحدى المقدمتين كلية فضروبه الناتجة 6۔ یہ فصل شکل ثالث کے بیان میں ہے۔ تو کہتے ہیں فصل، یہ فصل شکل ثالث کے بیان میں ہے۔ شرط انتاج الشکل الثالث، تیسری شکل کے نتیجہ دینے کی دو شرطیں ہیں، مگر اس بات کے بیان کرنے سے پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ جس طریقے سے پہلی اور دوسری شکلوں میں ضروب محتملہ 16 ہیں، ویسے ہی تیسری اور چوتھی شکلوں میں بھی وجہ پیچھے بیان کر چکا ہوں، ضروب محتملہ 16 ہیں۔ ہاں، پہلی اور دوسری شکل میں نتیجہ دینے والے ضروب ناتجہ 4 ہیں، مگر تیسری شکل میں نتیجہ دینے والے ضروب 6 ہیں۔ کیوں؟ جس طریقے سے پہلی دو شکلوں میں عرض کیا تھا کہ ضروب ناتجہ کو آپ کیسے پرکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ 16 میں سے 4 پہلی شکل میں اور دوسری شکل میں 4 ضروب ناتجہ ہے، کس طریقے سے پرکھ سکتے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے اس تیسری شکل میں بھی ضروب ناتجہ کو پرکھ سکتے ہیں کہ ضروب محتملہ میں سے ہر ایک ضرب کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ شکل ثالث کے شرائط کس ضرب میں یہ شرائط پائے جاتے ہیں۔ جب آپ تمام ضروب محتملہ کا جائزہ لیں گے شرائط کی روشنی میں، شکل ثالث کی شرائط کی روشنی میں، تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شکل ثالث میں ضروب ناتجہ 6 ہے اور باقی 10 ضروب عقیمہ ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ شکل ثالث کے انتاج کے شرائط کیا ہیں، تو واضح رہے کہ شکل ثالث کے انتاج کے شرائط بھی 2 ہیں۔ نمبر 1، صغرا موجبہ ہو، دوم یہ کہ صغرا کبریٰ میں سے کوئی کلیہ ہو، خواہ دونوں کلیہ ہوں یا صرف صغرا کلیہ ہو یا صرف کبریٰ کلیہ ہو۔ یہ شکل ثالث کے شرائط ہیں، شارٹ میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایجاب صغرا کلیت احدی المقدمتین، صغرا موجبہ ہو اور صغرا کبریٰ میں سے کوئی ایک کلیہ ہو، یہ شکل ثالث کے شرائط ہیں۔ ان شرائط پر جب تمام 16 ضروب کو پرکھیں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ 6 ضروب میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، 10 میں
نہیں پائی جاتی ہے، تو جن 6 ضروب میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں وہی ضروب ناتجہ ہیں، باقی ضروب عقیمہ ہیں۔ اب شکل ثالث کے ضروب ناتجہ جو 6 ہیں وہ کیا ہے؟ ضرب اول، سماعت فرما لیجیے۔ ضرب اول صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ دیکھ لیجیے ضرب اول میں شکل ثالث کی دونوں شرطیں پائی جا رہی، ایجاب صغریٰ اور کلیت احدی المقدمتین، بیں طور کہ دونوں مقدمہ کلیہ ہے۔ جب دونوں کلیہ ہے تو ایک مقدمہ بھی کلیہ، جب دونوں مقدمہ کلیہ ہے تو ایک بھی کلیہ ہے۔ تو ضرب اول صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہے، جیسے کل انسان حیوان، کل انسان ضاحک۔ اس ضرب میں انسان حد اوسط ہے، کیوں؟ یہی مقرر ہے، اور یہ شکل ثالث ہے جس کے بارے میں پہلے ہی جان چکے کہ شکل ثالث میں حد اوسط صغریٰ کبریٰ دونوں میں موضوع ہوا کرتے ہیں۔ تو کل انسان، انسان موضوع، کل انسان حیوان میں انسان موضوع، اسی طریقے سے کل انسان ضاحک میں انسان موضوع، تو صغریٰ کبریٰ دونوں میں حد اوسط موضوع ہے۔ تو آپ کا یہ قول کل انسان حیوان، کل انسان ضاحک، صغریٰ موجبہ کلیہ کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہے، نتیجہ اس کا ہے بعض الحیوان ضاحک، اور یہ درست ہے جیسے کہ زید۔ ضرب ثانی صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ دیکھیے اس میں بھی شرط پائی جا رہی ہے ایجاب صغریٰ کہ صغریٰ موجبہ کلیہ ہے، صغریٰ موجبہ کلیہ ہے، اور کلیت احدی المقدمتین کہ صغریٰ بھی موجبہ کلیہ ہے اور کبریٰ بھی کلیہ ہے، بیں طور کہ سالبہ کلیہ ہے۔ تو ضرب ثانی صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب ہے، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان اور آپ کا قول لا شیء من الانسان بفرس، جس کا نتیجہ بعض الحیوان لیس بفرس۔ ضرب ثالث صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہو۔ اس میں بھی شکل ثالث کی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے کہ ایجاب صغریٰ ہے اور کلیت احدی المقدمتین یعنی کلیت کبریٰ ہے۔ تو ضرب ثالث صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے مرکب ہے، جیسے آپ کا قول بعض الحیوان انسان، یہ صغریٰ ہے، موجبہ جزئیہ ہے، اور آپ کا قول کل حیوان متنفس، یہ کبریٰ ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ تو یہ ضرب مرکب ہے صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ سے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض الانسان متنفس، اور یہ صادق ہے۔ ضرب رابع صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے مرکب۔ ضرب رابع صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ، یہاں پر بھی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، جیسے آپ کا قول بعض الحیوان انسان، یہ صغریٰ ہے، موجبہ جزئیہ ہے، اور آپ کا قول لا شیء من الحیوان بحجر، کوئی حیوان حجر نہیں ہے، کبریٰ سالبہ کلیہ ہے۔ تو یہ ضرب مرکب صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ سے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض الانسان لیس بحجر۔ ضرب خامس صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ موجبہ جزئیہ سے مرکب، سمجھ رہے ہیں؟
ضرب خامس صغرا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس کی شرط کیا ہے کہ صغرا موجبہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ صغرا کبریٰ میں سے کوئی کلیہ ہو، صغرا کبریٰ میں سے کوئی کلیہ ہو۔ تو یہ شرط ضرب خامس میں بھی پائی جا رہی ہے کہ صغرا موجبہ کلیہ ہے اور کبریٰ موجبہ جزئیہ سے مرکب ہے، جیسے آپ کا قول کل انسان حیوان، یہ صغرا ہے جو موجبہ کلیہ ہے، اور آپ کا قول بعض الانسان کاتب کبریٰ موجبہ جزئیہ ہے، اس میں بھی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے، یعنی ایجاب صغرا اور کلیت احدی المقدمتین یعنی کلیت صغرا، جس کا نتیجہ ہے بعض الحیوان کاتب۔ ضرب سادس صغرا موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ جزئیہ سے مرکب ہے، جیسے آپ کا قول کل حیوان حساس و بعض الحیوان لیس بانسان، اس میں بھی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو نتیجہ اس کا ہے بعض الحساس لیس بانسان۔ شرط و انتاج شکل ثالث، شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی ایک شرط تو یہ ہے کہ صغرا موجبہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دو مقدمات یعنی صغرا کبریٰ ان دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو۔ فضروبہ الناتجہ، تو اس کے ضروب ناتجہ، شکل ثالث کے ضروب ناتجہ 6 ہیں، 6 میں سے ضرب اول یہ مرکب ہے موجبتین کلیتین سے، جیسے آپ کا قول کلو بیج، یہ صغرا ہے موجبہ کلیہ ہے، بے کی جگہ آپ انسان اور جے کی جگہ حیوان رکھ کر کے ایسا بول سکتے ہیں کلو انسان حیوان، صغرا موجبہ کلیہ۔ اور آپ کا قول کلو بے یہ بھی یہ کبریٰ ہے اور یہ بھی موجبہ کلیہ ہے، تو ضرب اول مرکب ہے صغرا موجبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ، بے کی جگہ انسان اور اے کی جگہ ضاحک رکھ کر کے ایسا بول سکتے ہیں کل انسان ضاحک، تو نتیجہ ہوگا بعضو جے اے یعنی بعضو حیوان ضاحک۔ ضرب ثانی، ضرب ثانی یہ مرکب ہے موجبہ کلیہ صغرا اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، جیسے آپ کا قول کلو بیج یعنی کلو انسان حیوان، یہ صغرا موجبہ کلیہ ہے، اور آپ کا قول لا شیء من بے اے کبریٰ سالبہ کلیہ ہے، بے اے کی جگہ انسان و فرس رکھ سکتے ہیں، یعنی لا شیء من الانسان بفرس، اس کا نتیجہ ہے بعضو جے لیس اے، بعض جے اے نہیں ہے، اس کی جگہ آپ بول سکتے ہیں بعض الحیوان لیس بفرس۔ الثالثہ بعضو بے جے و کلو بے اے، ضرب ثالث یہ مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، جیسے بعضو بے جے موجبہ جزئیہ صغرا ہے، بے کی جگہ حیوان اور جے کی جگہ انسان رکھ کے ایسا بول سکتے ہیں آپ بعض الحیوان انسان، یہ موجبہ جزئیہ صغرا ہے، اور آپ کا قول کلو بے اے یعنی بے کی جگہ حیوان اور اے کی جگہ متنفس آپ رکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں کلو حیوان متنفس، تو صغرا موجبہ جزئیہ ہے اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہے، تو یہ مرکب ہے
یہ ضرب ثالث مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ اور موجبہ کلیہ کبریٰ سے، نتیجہ اس کا ہے بعضو اے یعنی موجبہ جزئیہ، یعنی بعض الانسان متنفس۔ ضرب رابع ہے، ضرب رابع یہ مرکب ہے موجبہ جزئیہ صغریٰ اور سالبہ کلیہ کبریٰ سے، جیسے آپ کا قول بعضو یعنی بعض الحیوان انسان، یہ موجبہ جزئیہ صغریٰ ہے، اور آپ کا قول لا شیء من یعنی لا شیء من الحیوان بحجر کبریٰ سالبہ کلیہ ہے۔ تو یہ ضرب رابع مرکب ہے موجبہ جزئیہ اور سالبہ کلیہ سے، جس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ یعنی بعض لیس اے، بعض اے نہیں ہے، یعنی بعض الانسان لیس بحجر۔ اور ضرب خامس یہ مرکب ہے موجبہ کلیہ صغریٰ اور موجبہ جزئیہ کبریٰ سے، جیسے آپ کا قول کلو اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کلو انسان حیوان، یہ موجبہ کلیہ صغریٰ ہے، اور آپ کا قول بعضو آپ کا یہ قول سمجھ رہے ہیں، آپ کا قول بعضو یہ موجبہ جزئیہ کبریٰ ہے، یعنی بعض الانسان کاتب، جس کا نتیجہ ہے بعضو یعنی بعض الحیوان کاتب موجبہ جزئیہ۔ سادسہا ضرب سادس یہ مرکب ہے موجبہ کلیہ صغریٰ اور سالبہ جزئیہ کبریٰ سے، جیسے آپ کا قول کلو یعنی کلو حیوان حساس، اور آپ کا قول بعضو لیس اے یعنی بعض الحیوان لیس بے انسان، جس کا نتیجہ بعض الحساس سے لیس بے انسان، بعض الحساس سے لیس بے انسان سالبہ جزئیہ ہے۔ آگے فصل وشرائط انتاج الشکل الرابع۔ مصنف علیہ رحمہ اس فصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شکل رابع کے کچھ بہت زیادہ فائدے نہیں ہیں، اور اس کے شرائط لمبے چوڑے ہیں اوروں کے بنسبت، اور یہ چھوٹی سی کتاب ہے، تو یہ کتاب اس کی متحمل نہیں ہے، اس لیے شکل رابع کی زیادہ کچھ تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے موجہہ اس کی بھی میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو ان تفاصیل کو جاننے کا خواہش مند ہو اسے مطولات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شرائط و انتاج الشکل الرابع، شکل رابع کے نتیجہ دینے کے شرائط، شکل رابع کے نتیجہ دینے کے شرائط مع کثرتھا، کہ یہ شرائط کثیر ہیں اور ان شرائط کے فائدے کم ہیں، تو یہ مبسوطات میں مذکور ہیں۔ اگر ان کے ذکر کو چھوڑ دیا جائے تو ہمارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمام اشکال کے شرائط جہت کے اعتبار سے، تو ان شرائط کے بیان کے بھی میرے جیسے مختصر رسائل متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کے لیے بھی مبسوطات کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ فائدہ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ أَنَّ النَّتِيجَ فِي الْقِيَاسِ۔ مصنف کہتے ہیں ہمارے پیشکش سے
آپ جان گئے ہوں گے کہ نتیجہ قیاس میں ادون کے تابع ہوا کرتا ہے۔ ادون کے تابع ہوا کرتا ہے۔ ادون یعنی دو مقدموں میں سے جو نیچے درجے کا ہے نتیجہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دو مقدمہ یعنی صغریٰ اور کبریٰ میں سے جو ادون ہوگا، اور یہ تو آپ جان ہی چکے کہ موجبہ اور سالبہ میں سے ادون سالبہ ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کلیہ اور جزئیہ میں سے ادون جزئیہ ہے۔ تو دو مقدمے اگر موجبہ اور سالبہ سے مرکب ہیں تو نتیجہ سالبہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جزئیہ اور کلیہ سے مرکب ہیں تو نتیجہ جزئیہ ہوگا، کیونکہ نتیجہ ادون کے تابع ہوا کرتا ہے۔ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ أَنَّ النَّتِيجَةَ، ہمارے بیان سے، ہمارے پیشکش سے آپ جان گئے ہوں گے کہ نتیجہ قیاس میں دو مقدموں میں سے ادون کے تابع ہوا کرتا ہے۔ کس چیز میں؟ کیف میں یعنی ایجاب و سلب میں، اور کم میں یعنی کلیت و جزئیت میں۔ تو واضح رہے کہ کیف میں ادون کم درجے والا وہ سلب ہے، اور کم میں ادون وہ جزئیہ ہے۔ فالقیاس المرکب من موجبۃ و سالبہ، تو وہ قیاس جو موجبہ اور سالبہ سے مرکب ہو اس کا نتیجہ سالبہ ہوگا، اور وہ قیاس جو کلیہ اور جزئیہ سے مرکب ہو اس کا نتیجہ جزئیہ ہوگا۔ اما المرکب من کلیتین، لیکن وہ قیاس جو مرکب ہو دو کلیہ سے تو کبھی وہ کلیہ نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ شکل اول میں آپ نے دیکھا، اور کبھی جزئیہ نتیجہ دیتا ہے جیسا کہ آپ نے شکل ثالث میں سماعت فرمایا۔